ابا کو مرے ابھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اماں عدت سے اٹھی تو بہت پریشان سی تھی۔ روز کنگھی کرتی، جو بال سر سے اترتے اسے سیاہ تھیلی میں ڈال دیتی، اور ایک فقیر جو روز دوپہر 3 بجے آتا تھا اسے دے دیتی، بدلے میں وہ بھی ایک کالی تھیلی دیتا تو اماں خوشی سے پاگل ہوتے وہ تھیلی لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب مجھے اماں پر شک ہونے لگا تھا۔ یوں ایک دن اماں باتھ روم گئی تو میں نے باہر سے کنڈی لگا دی اور اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کر اس فقیر کو چہرہ چھپا کر دیے، اور جو تھیلی اس نے تھمائی اسے کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو فقیر کا باپ کے بغیر زندگی کڑی دھوپ کی مانند ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی سے بھی کبھی یہ سنا تھا کہ باپ گھنے درخت کی طرح سایہ دار ہوتا ہے۔ اپنے ابا کے انتقال کے بعد یہ دیکھ بھی لیا۔ ابا کی حادثاتی موت نے مجھے اور میری والدہ کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں انہیں بہت تسلی دیتی، لیکن ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ پہل تو رشتہ دار اور محلے والوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب نے ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارا گھر ابا کی دکانداری پر ہی چل رہا تھا۔ ان کی پرچون کی دکان تھی جو اب اماں نے کرائے پر چڑھا دی تھی، لیکن اس کا کرایہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیسے تیسے اماں کی عدت پوری ہو گئی، لیکن اماں زندگی کی طرف نہیں لوٹ رہی تھی۔ ابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میں نے گھر کے بگڑتے حالات دیکھ کر نوکری کر لی۔ اب میں روز صبح کی گئی شام کو آتی۔ اماں مجھے ہر وقت جائے نماز پر عبادت کرتے ہی نظر آتی تھی۔ میں کھانا آفس سے آ کر بناتی تھی۔ صبح بھی اماں کو ناشتہ کروا کر جاتی تھی اور تاکید کر کے جاتی تھی کہ دوپہر کو کھانا ضرور کھایا کریں، لیکن کب میں آفس سے لوٹتی کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوتا۔ میں آفس سے آتے ہی سب سے پہلے انہیں زبردستی کھانا کھلاتی تھی۔ اماں سے خوب باتیں کرتی کہ وہ ابا کے غم کو بھلا کر زندگی کی جانب لوٹ سکیں، لیکن وہ بس چپ چاپ سی میری باتیں سنتی رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ مجھے آفس میں بھی اپنی ماں کی فکر ستاتی رہتی۔ میرے پاس بس ایک ماں ہی تو تھی، اگر وہ بھی ابا کا غم دل سے لگائے رہیں تو بیمار رہنے لگیں گی۔ میرے جینے کا واحد سہارا اس وقت میری والدہ تھی۔ 5 ماہ ہو چکے تھے ابا کے انتقال کو، لیکن اماں کے رویے میں فرق نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آئی تو ہمارے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، کالے رنگ کا جھولا پہنے، بکھرے مٹی سے اٹے بال، سر داڑھی، ننگے پاؤں، گلے میں تسبیحات کی مالا پہنے۔ مجھے وہ فقیر نہ جانے کیوں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اماں نے اسے پیسے دینے کی بجائے اپنے بال پکڑائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس فقیر نے بھی بدلے میں ایک کالے رنگ کا شاپر پکڑایا تھا۔ اماں وہ شاپر لے کر اندر چلی گئی۔ جب گیٹ تک پہنچی وہ فقیر جا چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اماں اپنے کمرے میں تھی اور دروازہ بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اماں کے چہرے پر اداسی کی جگہ مسکان تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی کھا چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، نادیہ تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، تھکی ہوئی ہو، آفس سے آتی ہو اور آ کر کچن میں کام کرنے لگتی ہو۔ مجھے یہ سن کر بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ خیال انہیں پہلے نہیں آیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس جائے نماز کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی ماہ اماں نے مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلائی تھی۔ اماں کا بدلا ہوا رویہ مجھے اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن فقیر والی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ بہرحال میرے لیے یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ میری والدہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اب جب میں گھر آتی تو اماں مجھ سے ہنس ہنس کر بات کرتی تھی، کبھی کھانا بھی پکا لیتی۔ کہتی، میں نے سوچا تم تھکی ہوئی آتی ہو اور آتے ہی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہو، میں پورا دن فارغ ہوتی ہوں، اس لیے کھانا بنا دیا کروں۔ میں نے کہا، اماں بس اپنا خیال رکھا کریں، کام میں کر لیا کروں گی۔
اب اماں مجھ سے باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ ایک بار میں گھر آئی تو وہ فقیر پھر سے ہمارے دروازے پر موجود تھا۔ اماں نے پھر سے اسے اپنے بال دیے اور اس نے اماں کو کالے رنگ کا لفافہ دیا۔ اماں جی ایسے ہی وہ لفافہ پکڑتی، ایسے خوش ہوتی جیسے اس میں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ میں جب تک گھر پہنچی تو وہ فقیر بھی اماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے بڑے غصے سے اس فقیر کو دیکھا، مجھے دیکھ کر کہتا خوش رہو آباد رہو۔ میں بڑی تنقیدی نگاہ سے اس کے گندے سے حلیے پر نظر ڈالی اور ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ اماں کا کمرہ اب بھی بند تھا۔ اماں جب کمرے سے باہر آئی تو ان کا چہرہ چہک رہا تھا۔ مجھ سے چائے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا آپ رہنے دیں، میں بنا لوں گی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آئی تو اماں چائے بنا چکی تھی، بلکہ آج تو چائے کے ساتھ انہوں نے شامی کباب بھی تلے تھے۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں یہ فقیر کیا روز آتا ہے؟ اماں کہنے لگی ہاں روز آتا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ اماں کے چہرے پر اس فقیر کے نام پر چمک دیکھ کر میرے اندر جلن سی ہونے لگی تھی۔ اس فقیر کی عمر بھی میرے والد کے لگ بھگ ہی لگ رہی تھی۔ اماں آپ اسے خیرات اور پیسے دینے کی بجائے اپنے بال کیوں دیتی ہیں؟ اور وہ بدلے میں آپ کو کالے سے لفافے میں کیا دے کر جاتا ہے؟ میری اس بات پر اماں کی پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگی مجھ سے آج کے بعد ایسے سوال مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اماں کی یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں اس گندے سے فقیر کو اپنے بال دیتی ہیں؟ اور وہ جو تھیلا دے کر جاتا ہے اسے دیکھ کر اماں خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس فقیر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اب آفس سے گھر آنے کی جلدی کرتی تھی تاکہ دیکھ سکوں وہ فقیر روز آتا ہے یا کبھی کبھی۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی وہ فقیر روز آتا تھا۔ کبھی تو اماں اس سے دروازے پر باتیں کرتی نظر آتی۔ اماں ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی نظر آتی تو میری جان جلنے لگتی اور مجھے دیکھتے ہی اماں خاموش ہو کر اندر چلی جاتی۔ ایک بار تو مجھے اس فقیر پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اماں کے اندر جاتے ہی اس فقیر سے سختی سے کہا کہ آئندہ اگر تم مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ تم کیا روز میری ماں کو بے وقوف بنانے پہنچ جاتے ہو؟ مجھے لگا تھا میری بات پر وہ فقیر غصے سے چلا جائے گا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر میرے اندر آگ سی جلنے لگی۔ مجھ سے پریشان مت ہوا کرو لڑکی، میں تو روز آؤں گا، تمہاری پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہو تو آزما لینا، خوش اور آباد رہو۔ وہ یہ کہہ کر میرے اندر ایک قہر سا بھر گیا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس میں کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی؟ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بس اس فقیر کی فکر کیا کریں، اسے کھانا بھی کھلا کر یہاں سے بھیجا کریں۔ میرے اندر فقیر کے لیے اتنی نفرت بھر چکی تھی کہ میرے لفظ بھی بے قابو سے ہونے لگے تھے۔ میری بات پر اماں مسکرانے لگی، کہنے لگی میں تو اسے بہت کہتی ہوں کہ کھانا کھا کر جاؤ، لیکن وہ اللہ کا بندہ میری سنتا کب ہے، بڑا نیک ہے۔ میری ماں کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے اس فقیر کے لیے نظر آ رہا تھا، جانے کیوں میرا سکھ چین برباد ہونے لگا تھا۔ ایک بار آفس میں میری کلیگ باتیں کر رہی تھی کہ ان میں ایک نے ایسی بات کہی کہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ایک عامل ہے جو بالوں پر کالا علم کرتا ہے اور عورتیں اس کے پاس بھاگی آتی ہیں، اسی عامل کی محبت میں گرفتار ہونے لگتی ہیں اور وہ ان عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ فقیر بھی 100% میری ماں پر کچھ غلط علم کرنے لگا ہے، جو میری اماں اسے دیکھتے ہی چہکنے لگتی ہیں۔
تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تو میرا جی اور بھی گھبرانے لگا تھا۔ میں بس میں پورے راستے میرا دل ڈوبتا رہا کہ اب میں کیا کروں۔ ہم صرف 2 ہی عورتیں گھر پر رہتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور یہ آدمی اگر نیک ہوتا تو ہرا جھولا پہنتا، یہ تو کالے لباس میں ہوتا ہے، اوپر گہرا کالا سرما آنکھوں میں ڈالا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر مجھے شرافت اور نورانیت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنی گلی میں مڑی، وہ فقیر آج بھی میرے گھر کے دروازے پر تھا۔ مجھے دیکھ کر میری اماں اندر چلی گئی، لیکن وہ فقیر وہیں کھڑا مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں اس شخص کا منہ ہی نوچ لوں۔ کیسا ڈھیٹ فقیر تھا! میرے صاف منع کرنے پر بھی وہ فقیر میرے گھر آنے سے باز نہیں آیا تھا، اور اب بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کہا تو کچھ نہیں، لیکن میں اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ فقیر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو اس کی ہنسی پر خون کھول کر رہ گیا۔ کہنے لگا، بچہ، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیوں ہر وقت اپنا خون جلاتی ہو؟ گھر جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو۔ تم میرے سامنے اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے میرے عزائم سے روک سکو۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ اس کی اس قسم کی باتیں مجھے کبھی خوفزدہ کرتی تو کبھی غصہ دلاتی۔ میں اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور زور سے مین گیٹ بند کیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کی پوری الماری اور کمرہ چیک کروں گی کہ آخر فقیر کون سی چیز اماں کو دے کر جاتا ہے جو اماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اماں جب باہر آئی تو کچن میں میرے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے کی بجائے اماں کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کی ایک ایک چیز دیکھ لی، لیکن مجھے وہ کالا شاپر نہیں ملا۔ پھر میں نے ڈریسنگ کے دراز کھول کھول کر دیکھنے شروع کر دیے، لیکن مجھے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ آخر اماں وہ رکھتی کہاں ہے؟ میں بیڈ کے نیچے تک دیکھا، بس اب تکیہ رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے تکیہ ہٹایا، وہ کالا شاپر مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے ابھی پکڑا ہی تھا کہ اماں نے مجھ سے وہ شاپر چھین لیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی، میرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو؟ میری اجازت کے بغیر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ اگر تم نے اس شاپر کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی آنکھیں غصے اور قہر سے بھری پڑی تھی۔ پہلی بار مجھے اماں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو مجھے یقین سا ہونے لگا کہ واقعہ ہی وہ شخص میری ماں پر کچھ تو عمل کر رہا ہے جو اماں نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ مجھے نہیں یاد کہ بچپن سے اب تک میری ماں نے مجھ سے سخت لہجے سے بات بھی کی ہو، اور اب ہا مہا اس فقیر کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار دیا۔ نفرت میرے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جوانی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی اولاد بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے شادی نہ کی، اور تو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اب سننے میں آیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے سارے محلے کو حیرت زدہ کر دیا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس خاتون کو۔ اگر شادی کرنی تھی تو جوانی میں کر لیتی۔ ساری جوانی مرحوم شوہر کے نام کر دی اور بڑھاپے میں شادی کر لی۔ ایک محلے دار عورت نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس بڈھے نے یقیناً کوئی جادو کر دیا ہوگا اماں جی پر، ورنہ شادی کرنی ہوتی تو جوانی میں کرتی۔ ایسی باتیں سن کر میرے دماغ چکرانے لگا تھا۔ ساری زندگی کی کمائی ہوئی اس عورت کی عزت بڑھاپے میں آ کر خاک میں مل گئی تھی۔ ابھی یہی باتیں مجھے پاگل کیے ہوئے تھی جب میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ اماں کو وہ لڑکا بے حد پسند آیا تھا۔ ایک تو ہماری ہی گلی میں رہتا تھا، اور ماں باپ اس کے کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔
اس کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ سارا محلہ اس لڑکے کی شرافت کی گواہی دیتا تھا۔ پھر ہم بچپن سے اسی محلے میں رہتے آ رہے تھے اور وہ بھی بہت عرصے سے یہیں مقیم تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور بہت کم ہی بھائی کے گھر آتی جاتی تھی۔ اماں کو وہ رشتہ میرے لیے بہت پسند آ گیا۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، نہ ہی میری زندگی میں پہلے سے کوئی اور تھا۔ میں نے بس ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ شادی کے بعد یا تو وہ ہمارے ساتھ رہے گا یا میری اماں بھی اس کے گھر پر رہیں گی۔ میری اس شرط پر میری اماں نے بہت اعتراض کیا کہ ایک ہی گلی میں تو ہمارا گھر ہے، تم اس طرح کی شرط نہ رکھو۔ میں نے کہا اماں، میں نے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بس میری یہی شرط ہے۔ میری شرط اس لڑکے کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے فوراً دو ٹوک جواب دے دیا تھا۔ اس لڑکے نے کہا وہ میرے گھر تو ہرگز نہیں رہے گا۔ ہاں، میں اپنی والدہ کو اس کے گھر پر رکھ سکتی ہوں۔ میں اپنی والدہ کو ایک پل بھی اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ وجہ وہ فقیر تھا، اس لیے رخصتی ہوتے ہی اپنی والدہ کو جمال کے گھر لے گئی تھی۔ میری والدہ کے لیے الگ سے ایک کمرہ جمال نے پہلے سے سیٹ کروا رکھا تھا۔ میں اسے بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اچھا کماتا ہے۔ کبھی بس سٹاپ پر کھڑے مجھے وہ اپنی بائک پر آتے جاتے دیکھ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ آنکھوں میں شرافت اتنی تھی کہ کبھی آنکھ اٹھا کر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی سے اس بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی تھی۔ میں دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ ٹھیک کہا تھا فقیر بابا نے، لڑکی بڑی حسین ہے، شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ جمال کی بات سن کر میں ستے میں آ گئی۔ تو کیا وہ فقیر جمال کو بھی جانتا تھا؟ میں نے حیرت سے جمال کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو تم واقعی ہی بڑی خوبصورت ہو، مجھے تو حیرت ہے، میں نے پہلے کبھی تمہیں اتنی غور سے کیوں نہ دیکھا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا، کون فقیر؟ وہ جو کالا سا جھولا پہنے ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح گلیوں میں گھومتا ہے؟ نہ جانے کیوں میں جمال سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں وہی، میں تو مرید ہو گیا ہوں اس کا۔ اسی کے کہنے پر تم سے شادی کی ہے، اور تمہاری اماں سے انہوں نے ہی کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی جمال سے کر دو۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ وہ شخص ہماری زندگی کے معاملے میں اتنا کیوں گھس رہا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جمال کے لیے اس ڈھونگی فقیر نے کہا ہے تو میں صاف انکار کر دیتی، اب انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ فقیر میری زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جمال میرے حسن پر فدا ہو رہا تھا اور میرا ذہن اس وقت اس فقیر کی طرف تھا۔ جمال ایک اچھا شوہر تھا، کبھی نہ مجھ پر کوئی بے جا پابندی لگائی تھی، نہ ہی میری والدہ کو دیکھ کر ناگواری کرتا تھا، بلکہ وہ تو میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، بالکل ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس لیے اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی وہ فقیر جمال کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں نے اسے اپنے بال دیے اور کہنے لگی، میری تو قسمت ہی آپ نے بدل کے رکھ لی ہے۔ فقیر نے وہی کالا لفافہ میری اماں کو پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو خوش ہے؟ اماں کہنے لگی، آپ کی دعا سے بہت سکھی ہے۔ کہنے لگا، ذرا سمجھایا کرو اسے کہ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دے، ورنہ بہت پچھتائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس فقیر کو مسئلہ کیا ہے، کیوں ہمارا خیر خواہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے میں اس فقیر کو اماں کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، اور اب تو جمال بھی اس کے گن گا رہا تھا۔ جمال ایک سمجھدار انسان تھا، پتہ نہیں اس فقیر کی باتوں میں کیسے آ گیا۔
ایک بار میں نے سوچا جمال کو اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کروں، لیکن ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی، وہ مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک نیک انسان پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، خبردار جو فقیر بابا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ تم نے کہا تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ شادی کے 10 دن بعد ہی مجھے اپنے شوہر سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ گئی تھی، وہ بھی اس فقیر کی وجہ سے۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا تھا میرا تو سکھ چین برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، لیکن اس بار جمال کو میرے رونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ اب اس فقیر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ اماں نہانے کے لیے واش روم گئی تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی وہ فقیر آیا میں نے کینچی سے اپنے بال کاٹے اور چادر سے منہ چھپائے وہ فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس نے مجھے وہ کالا شاپر پکڑا دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہ شاپر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا اور واش روم کی کنڈی بھی کھول دی، اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر یہ دیکھتی کہ اس شاپر میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر میری والدہ خوش ہو جاتی ہیں۔ باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو جمال تھے۔ وہ آفس سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ رات تک جمال کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ میں وہ شاپر دیکھ سکتی تھی، لیکن رات کے 2 بجے مجھے کمرے میں کچھ آہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کا نائٹ بلب کھلا ہوا تھا اور سامنے وہ فقیر میری الماری کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ میں اس فقیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ اور جمال کہاں غائب تھا؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چور چور کا شور مچانا چاہا، لیکن وہ فقیر میرے پاس آ گیا، میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگا چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پہنچا۔ میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا کہ سارا راز میرے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ فقیر نظر جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اب بس بھی کر دو، کب تک روتی رہو گی؟ اس فقیر عرف جمال نے مجھ سے کہا۔ فقیر جمال ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا تھا اس کی نکلی داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ فقیر کا بھیس بدل کر میری زندگی اجیرن بناتا رہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ میں نے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اس فقیر سے کی تھی، اور وہ میرا شوہر نکلا تھا۔ جمال نے مجھ سے کہا کہ نادیہ میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ وہ پوری رات میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ صبح وہ آفس چلا گیا۔ میں اماں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ رات ہمارے گھر بھی آیا، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھولا اور کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اماں الگ پریشان تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کس بات پر جمال سے لڑی ہو۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پچھلے 6 مہینے سے وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے خلا کا نوٹس اسے بھیج دیا۔ جیسے ہی اس نے نوٹس پڑھا وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آیا تھا، کیونکہ گھر کا دروازہ میں اس پر نہیں کھول رہی تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ مجھے لگا اماں ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جمال بہت غصے میں کھڑا تھا۔ میرے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا جمال مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچاؤں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنی بات کہے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے زبردستی بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی مجھے غصے سے گھور کر بولے خبردار جو تم نے میری بات سنے بنا کچھ بھی کہا تو۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے میرے والد سے ان کی اچھی جان پہچان تھی، مسجد میں وہ اکثر جمال کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔
ان کے انتقال کے بعد جب میری والدہ گمسم سی رہنے لگی تو اسے انہیں دیکھ کر دکھ سا ہوتا تھا۔ وہ دنیا سے کٹتی جا رہی تھی، اس لیے ایک بار اس نے ایک فقیر کا روپ اپنایا اور انہیں کہنے لگا کہ میں اللہ لوگ ہوں، آپ اپنے شوہر کے لیے بہت روتی رہتی ہیں، اس لیے وہ وہاں بہت تکلیف میں ہیں، اگر آپ رونا چھوڑ دیں تو میں آپ کی ان سے خواب میں ملاقات کروا سکتا ہوں، مجھے آپ روز اپنے بال دے دیا کریں، بدلے میں آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ کو خواب میں اپنے شوہر نظر آئیں گے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے۔ میری ماں مان گئی۔ وہ انہیں شاپر میں تعویذ دیتا تھا اور وہ تعویذ اچھے مقصد کے لیے تھے۔ میری اماں کو بس ایک خوبصورت سا تصور دے دیا تھا۔ میری والدہ وہ تعویذ پی کر اب تصور کر کے سو جاتی اور خواب میں ابو کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، لیکن میں جب جمال کو غصے اور شک میں بھری نظروں سے دیکھنے لگی تو اس کی دلچسپی مجھ میں بڑھنے لگی۔ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا جس سے میں اس پر شک کروں یا اسے چڑھنے لگوں، اور مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اس لیے شادی کے لیے بھی اس نے میری والدہ کے سامنے اپنا رشتہ پیش کیا۔ شادی کے بعد بھی وہ میری والدہ سے وہی ناٹک جاری رکھنا چاہتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیتا، لیکن میں اس کی چوڑی پکڑ چکی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے سامنے والے کو ایک موقع اپنی صفائی کا بھی دینے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اب تم میرے گھر آؤ گی یا میں اپنا پورا بوریا بستر اٹھا کر یہاں آ جاؤں؟ جمال کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔